پھر فرمایا الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا؟ یعذبکم عذابا علیما، تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ تنفروا کا لفظ نون فیرے سے ہے، نفرا، نفیر، نفور نکلنے کو کہتے ہیں، کوچ کرنا، بھاگنا۔ نفر کہتے ہیں کسی چیز کے لیے بےتاب ہونا یا اس سے بیزار ہونا، اسی سے کیا نکلا ہے؟ نفرت۔ نفرت کسی چیز سے بیزار ہو کر بھاگنے کے لیے ہوتا ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نکلو گے نہیں، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کسی مسلمان آبادی میں حکومت کی طرف سے اعلان جنگ کیا جائے اور جنگ کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور جو نہ نکلے اس کا ایمان مشکوک ہوتا ہے۔ یعنی جب جہاد کا عام بلاوا ہو تو پھر سب کو نکلنا لازم ہوتا ہے، اسی لیے یہ خطاب سب سے ہے۔ اور اگر ایک اسٹینڈنگ آرمی ہو یا ایک مخصوص طبقے کو نکلنے کے لیے کہا جائے تو ان پر تو فرض عین ہوگا، اور باقیوں کے لیے اس کے تحت ہوگا، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی لوگوں کو اس کے مطابق وہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فوج کے کئی حصے ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پر جنگ کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے تو تم کو دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا، تمہاری یہاں سے ٹرانسفر کر دے گا، تمہاری تبدیلی کر دے گا، تم کو یہاں سے ہٹا دے گا، اور وہ اپنا محبوب کسی اور کو بنائے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اس کے اس فیصلے پر تم اس کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، جب کوئی شخص ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کرے اور ہمیں وہ پسند نہ آئے تو ہم اسی کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں، جوڑ توڑ ساز باز کرنے لگتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ جب یہ فیصلہ پھر تمہارے خلاف کرے گا تو تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نہیں اس کی مدد کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اس کی مدد کی اللہ نے۔ اس کی کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے۔ یعنی اگر اس کام میں تم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو یہ نہ سمجھو کہ کام رک جائے گا۔ جس خدا نے ہجرت سے لے کر اب تک ہر قدم پہ اس کی مدد فرمائی، وہ اب بھی اس کی مدد کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ نے اس کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو اس کے وطن سے نکال دیا تھا، بے یار و مددگار۔ اور کیسے نکالا تھا؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا تھا، یعنی صرف دو لوگ تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں ایک غار میں تھے، غار ثور کی طرف اشارہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، نہ غم کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتاری، سکون دے دیا خوف کی حالت میں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور اس کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا کافروں کی بات کو نچلا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات وہی بلند ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، جو آپ کے بچپن کے ساتھی تھے۔ سب سے پہلے مردوں میں آپ نے ہی ان کی تصدیق کی۔ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر آپ نے لوگوں کو خبر دی تو بہت سے لوگ شک کا شکار ہو گئے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر آپ کی تصدیق کی۔ پھر ہجرت میں آپ کے ساتھ ہی تھے، اور غار ثور کی رات، اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کے وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے۔ ستارے دیکھ کر پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی۔ تو فوراً ان کو خیال آیا کہ میرے باپ۔ کہنے لگی میرے والد؟ فرمایا صرف ایک اس غار ثور کی رات کی نیکیاں عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ عمر کہا کرتے تھے کاش ابو بکر مجھے اس رات کی نیکیاں دے دیں اور مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، میرے سارے کام لے لیں اور وہ ایک رات مجھے دے دیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں، دکھ اور تکلیف کے وقت میں، خوف کے وقت میں، نازک وقت میں اسلام کا ساتھ دینا بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتا ہے، اور ایسے موقعوں پر غفلت، جیسا کہ آپ اسی صورت میں پڑھیں گے، عمر بھر کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ناگزیر ہیں، اگر ہم اسلام کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر یہ خدمت ہوگی نہیں، اور اگر ہماری یہ بات نہیں مانی گئی تو ہم یہ کام چھوڑ دیں گے، نہیں۔ صحابہ کرام کا درجہ اسی لیے بلند تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے مشن کو اپنی جان، مال، اہل و عیال، گھر بار، ہر چیز پر ترجیح دی۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، صرف دو تھے وہاں۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے۔ اور یہ کون سا وقت تھا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پہ نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے، یعنی اگر اپنے قدموں پہ نظر ڈالی یعنی نیچے دیکھا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ذرا آپ تصور کریں نا، غار، اندھیرا، اور بالکل ایک تنہا جگہ، یعنی وہ نارمل روٹ نہیں تھا بلکہ آؤٹ آف دا روٹ ایک اور دوسرا راستہ تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرما رہے تھے تو آپ کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کے گھٹنے پر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر اپنی ایڑی کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے کسی موذی جانور کے نکلنے کا خوف تھا۔ تو کہتے ہیں کہ سانپ یا بچھو نے ان کو کاٹ لیا، اور اس کی اتنی شدید درد تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سو رہے تھے تو ان کو فکر ہوا کہ کہیں آپ میرے ہلنے سے اور درد کی وجہ سے آپ کی نیند نہ کھل جائے، تو انہوں نے درد کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، لیکن درد کی شدت اتنی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اور بے خبری میں وہ آنسو آپ کے اوپر گر گئے جس سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ یعنی کیوں اس ایک رات کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں؟ ایک تو یہ کہ انتہائی خوف کا وقت تھا، دوسرا یہ کہ خود تکلیف اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دے رہے تھے، تیسرا یہ کہ اپنی ایڑی کو ایک ایسی جگہ پر رکھا جہاں کاٹنے کا خوف تھا، اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں سے کوئی چیز کاٹنے کو آ رہی تو ہم تو باہر نکل بھاگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا۔ اور پھر جب اتنی تکلیف بھی ہوئی، آپ خود سوچیں ذرا سی کوئی چیز چبھے، آپ سب نے کسی نہ کسی طرح بلڈ تو دیا ہوگا یا انجیکشن کبھی لگوایا ہوگا، تو اس موقع پر بھی سی تو منہ سے نکل ہی جاتی ہے، تھوڑا سا انسان شیور ہی کر جاتا ہے، شیور تک نہیں کیے
کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی اس حد درجے کا خلوص، کیونکہ ایمان ہی مکمل جب ہوتا ہے جب اپنی ذات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی جائے، اور صحابہ کرام نے اس کا عملی ثبوت دیا. اب ہوا یہ کہ جب دشمن قریب آ پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق بہت خوف میں تھے، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور حزن دوسرے کے غم کو کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو کون سا غم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، اپنا نہیں تھا. کہا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے بھی اپنی تسکین اتاری علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ. اور فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے. مثلا مکڑیوں کا وہ لشکر اللہ ہی کا لشکر تھا جس نے آنن فانن غار ثور کے آگے جالا تن دیا تھا. کہتے ہیں کہ قریش جو تھے انہوں نے اپنے قائف کہتے ہیں کھوجی کو، سراغ رسان کو، اس کو بھیجا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے اس غار کے قریب پہنچے تو مکڑی کا تنا ہوا جالا دیکھ کر قائف کو جھوٹا اور غلط کہنے لگے، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جالا مدتوں پہلے سے بنا ہوا ہے، یا وہ بھی اللہ کے فرشتوں کا ہی لشکر تھا جو مشرکین کی نگاہوں کو غار کے اندر جھانکنے سے جس نے پھیر دیا. تو بالکل پاس پہنچ گئے، اور وہ بھی اللہ کے لشکر ہی تھے کہ جنہوں نے سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا، کیونکہ وہ بھی قریب پہنچ گیا تھا. اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے سفر ہجرت میں ہر خطرے سے آپ کو بچایا، کیونکہ کئی دن کا سفر تھا اور اصل رستے سے ہٹ کے تھا، اور کفار جو تھے وہ دانت پیستے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل پر بخیریت و عافیت پہنچ گئے. تو فرمایا کہ اللہ نے ایسے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو چھوٹا کر دیا. کافروں کی بات یعنی ان کا کلمہ شرک جو تھا اس کو پست کر دیا. یعنی ہجرت پھر سبب بنی تھی نا آئندہ کی کامیابیوں کا، اسلام کے غلبے کا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ، یعنی اللہ کا کلمہ، یعنی توحید کا کلمہ، ہی العلیٰ، وہی بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبیت اور حمیت میں لڑتا ہے، ایک ریاکاری کے لیے، ان میں سے فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ ہے. یعنی جو دنیا میں اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ دراصل جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے. تو یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ہجرت کا تھوڑا سا میں ذکر آپ سے کروں گی، اگرچہ میں نے آیات بول دی ہیں لیکن اب ذرا سے اس کے تناسب میں تھوڑے سا واقعہ. مکہ میں تقریباً 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم ہوتا رہا، جس میں جسمانی اذیتوں کے علاوہ سوشل بائیکاٹ بھی شامل تھا، اور طرح طرح کے خطابات اور القابات اور گالیوں کی بوچھاڑ اور ہر قسم کی اذیتیں شامل تھیں، اور مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی نہیں تھا. ان ساری تکلیفوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ کچھ ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی، لیکن آپ کو کسی طرح بھی ابھی جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن بالآخر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی. بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ چھپائے ہمارے ہاں آ رہے ہیں. ابو بکر کہنے لگے آپ جو اس وقت تشریف لائے ہیں ضرور کوئی اہم معاملہ ہے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے، یعنی یہ آپ کے آنے کا وقت نہیں تھا، عین دوپہر کا، کہ اس وقت اگر آ رہے ہیں تو خاص بات ہے. آپ آ پہنچے، اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت دی گئی، آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو، یعنی میں نے تنہائی میں بات کرنی. سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں. پھر آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. ابو بکر کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. ابو بکر نے فرمایا ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجیے. آپ نے فرمایا قیمتاً لوں گا. چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا. حضرت عائشہ نے
توشا ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا. اسما بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھ دیا. اب اس میں عورتوں کی پارٹیسپیشن دیکھیں. اس دن سے ان کا نام ذوالنطاقین پڑ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سور پہاڑ کی غار میں چلے گئے. 3 راتیں وہیں چھپے رہے. عبداللہ بن ابو بکر جو ایک ہوشیار اور نوجوان آدمی تھے رات ان کے ہاں گزارتے. اندھیرے مکہ قریش کے ہاں آ جاتے جیسے مکہ میں رات گزاری ہو, اور دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں جا کے انہیں بتا آتے. عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کے غلام تھے گلے سے ایک دودھ دینے والی بکری روک رکھتے. جب رات کی 1 گھڑی گزر جاتی تو اس بکری کو غار میں لے آتے تو دونوں صاحب تازہ اور گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے اور اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتے. 3 راتیں ایسا ہی ہوتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنی وائل کے ایک شخص کو اجرت پر راستہ بتلانے والا مقرر کیا, یعنی اسے اجرت دے کے اس سے راستہ معلوم کیا. اگرچہ یہ کافر ہی تھا تاہم دونوں صاحبوں نے اس پر اعتماد کیا اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر کے کہا 3 رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار سور پر آ جائے. چنانچہ 3 راتیں گزرنے کے بعد صبح وہ اونٹنیاں لے کر آ گیا. عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے اور راستہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا, یعنی عام رستے سے نہیں گئے. سراقہ بن مالک کو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں ساتھیوں میں سے ہر ایک کے قتل یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا وعدہ کیا ہے. یعنی حضرت ابوبکر ہی ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو, جو بھی ان میں سے کسی ایک کو پکڑے گا تو ایک کے اوپر 100 اونٹ. ایک دن میری یہ قوم بنو مدلج کے ایک آدمی نے مجھ سے کہا سراقہ میں نے ابھی چند آدمی دیکھے جو ساحل کے راستے سے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی. سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ تو گیا مگر بظاہر یہی کہا کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نہیں بلکہ فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں گئے ہوں گے. یہ کہہ کر میں نے چوری چھپے اپنا برچھا سنبھالا, اپنا گھوڑا ان کے تعاقب میں سرپٹ دوڑا دیا, یعنی ان کو دھوکہ دے کے کہ یہ اونٹ میں حاصل کر سکوں. جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا. میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے ارادے کے خلاف نکلی, مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑا تو میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ کوئی گھوڑا اس کی آدھی ٹانگیں زمین میں جا گھسیں. میں نے پھر فال نکالی, میرے ارادے کے خلاف نکلی. آخرکار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے آواز دی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ عنقریب آپ کا بول بالا ہوگا. پھر میں نے انہیں قریش کی سب خبریں بتا دی اور دیت والی خبر بھی بیان کی اور توشہ یا سامان کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول نہ کی. البتہ آپ نے مجھے اتنا کہا کہ ہمارے حالات کسی کو نہ بتانا. پھر میں نے امان کی تحریر کا مطالبہ کیا. آپ نے عامر بن فہیرہ کو تحریر لکھنے کو کہا تو اس نے چمڑے کے ٹکڑے پر تحریر مجھے لکھ دی اور آگے روانہ ہو گئے. یہ امان کیوں لی تھی انہوں نے؟ کہ کل کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جاتے ہیں تو میری تو پکڑ ہو جائے گی. سیدنا زبیر اور کئی دوسرے تاجر مسلمان جو شام سے اسی ساحلی راستے پہ واپس آ رہے تھے, ان لوگوں کی آپ کے قافلے سے ملاقات ہوئی. حضرت زبیر نے آپ کو اور ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے. مدینہ والوں کو آپ کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی. وہ ہر روز صبح ہررا تک آتے اور انتظار کرتے. جب دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی تو واپس جاتے. ایک دن ایک یہودی اپنے محل پہ چڑھا تو اس نے آپ کو سفید کپڑوں میں ملبوس مدینہ کی طرف آتے دیکھا. بے اختیار چلا اٹھا, جس سردار کی تمہیں انتظار تھی وہ آ گئے. یہ سنتے ہی مسلمانوں نے ہتھیار سنبھالے اور ہررا جا کر آپ سے ملے. آپ بنی عمرو کے محلے میں جا کے اترے. پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. یہاں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور نمازیں ادا کرتے رہے. پھر جمعہ کے دن آپ مدینہ کو روانہ ہوئے اور پھر وہاں جا کر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی. اور یوں آپ کا یہ سفر ہجرت جو تھا وہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ طے ہوا. یہاں اس واقعے کو کیوں کوٹ کیا گیا ہے؟ اور مجھے اس واقعے میں جو بہت ہی خوبصورت کردار لگتا وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتا چلا تو یہ نہیں کہا کہ اچھا پھر کون جا رہا آپ کے ساتھ. ہم جیسا کوئی دوست ہوتا تو یہ کہتا کہ اب اس مصیبت میں تو میں نہیں پھنسنا چاہتا, کسی اور ہی کی طرف ان کا دھیان موڑو. فوراً پوچھتے ہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا نا. یہ کوئی تفریح نہیں تھی, یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں جانا تھا, یہ اپنی جان گنوانے کے برابر تھا. کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور پھر اونٹنیاں بھی پیش کی, اور پھر ایک بیٹی ایک سامان تیار کر رہی ہے کھانے پینے کا تو دوسری دوسرا کر رہی ہے, یعنی پورا گھرانہ اس میں شریک ہو گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت
عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی کوئی خوشی سے بھی روتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی کہ ہاں تم میرے ساتھ چلو گے تو حضرت ابوبکر خوشی سے رو پڑے کہ میرا انتخاب ہوا اس کام میں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خوشی کس میں ہے؟ اپنا مال دینے میں، اپنی جان دینے میں، اپنا آپ دینے میں، خطرات مول لینے میں. اور ہم اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، قربانی کے موقعوں پر اپنے آپ کو بچاتے رہتے، یہ کام میرے حصے نہ پڑے کسی طرح، میری تو جان ہی چھوٹ جائے. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ کا رسول تنہا نکل جائے گا، اللہ تنہا بھی اس کو کافی ہے. وہ واقعہ یاد کرو جب غار کے موقع پر وہ صرف 2 تھے اور اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی، کافروں کی بات کو چھوٹا کر دیا اور اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند ہوا. جو رب وہاں مدد کر سکتا ہے وہ آج بھی مدد کر سکتا ہے، وہ اس موقع پر بھی مدد کرے گا. لیکن تم دیکھ لو کہ تمہارا مقام کہاں ہوگا. اللہ نے اس موقع پر بھی
ایسے لشکروں سے مدد کی تھی جو تمہیں نظر نہ آئے. وہ اس جنگ تبوک میں بھی اور ہر موقع پر اپنے لشکر بھیج کر اپنے رسول کی مدد کر سکتا ہے. لیکن یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ان کاموں میں تمہارا حصہ بھی شامل ہو جائے. یعنی کبھی بھی نیکی کرنے کا کوئی موقع ملے تو اس پر بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں چنا اس کام کے لیے، ہمیں توفیق دی. اس میں کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی بڑائی نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بیزاری اور بوجھ سمجھنا. یہ تو اس کا شکر ہے کہ اس نے یہ کام ہم سے لیا، ورنہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا تھا، اور کوئی نہ بھی کرتا تو وہ خود بھی کروا سکتا تھا. انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں کچھ معلوم ہے. یعنی کسی بھی قسم کی بات کو، کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو راستے میں نہ آنے دو. نکلو، خواہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی سے، غریب ہو یا امیر ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، پیدل ہو یا سوار ہو، عیالدار ہو یا اکیلے ہو، آگے جانے والوں میں سے ہو یا پیچھے رہنے والوں میں سے ہو. کوچ کرو، نکلو. نقل و حرکت تم پہ بھاری ہے یا ہلکی ہے، بوجھل دل سے ہو یا ہلکے دل سے، ساز و سامان ہے یا نہیں ہے، جس حال میں بھی ہو نکلو. خفاف خفیف کی جمع ہے، ثقال ثقیل کی جمع ہے. خفیف وہ شخص جو ہلکا ہو، یعنی اس کے پاس سر و سامان نہ ہو، اور ثقیل جس کا حال اس کے برعکس ہو، وہ اسلحے کی کثرت کی وجہ سے لدا ہوا ہو، بوجھل ہو چکا ہو. اور دوسرا معنی خفاف کا یعنی جس کا دل ہلکا ہو، لائٹ، اور دوسرا ثقال جس کا دل بوجھل ہو گیا ہو، اس کو پریشانی لاحق ہو رہی ہو. یعنی کسی بھی حال میں ہو نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اب تو مال اور جانیں دونوں چاہیے، صرف مال سے کام نہیں چلے گا. یہ وہ جنگ ہے جس میں دونوں چیزیں لے کے جانی ہوگی. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یعنی کچھ مقامات زندگی میں ایسے آتے ہیں، کچھ جہاد کے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں دونوں چیزیں دینی پڑتی. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا نفع قریب کا، عرض کہتے ہیں سامان کو، نفع کو، فائدے کو. وسفرا قاصدا، اور سفر ہوتا قریب کا، قاصد قصد سے ہے، متوسط یعنی نارمل آسان. لتبعوکا، تو یہ پیروی کرتے آپ کی. ولیکن، لیکن، بعدت علیہم الشقہ، دور ہو گئی ان پہ مسافت، یعنی راستہ بڑا لمبا تھا. یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ یہ منافق آپ کے ساتھ نکلتے اگر حالات ان کے لیے فیوریبل ہوتے، ان کو جلدی کچھ سامان ملنے کا یقین ہوتا یا راستہ تھوڑا ہوتا تو چل پڑتے، لیکن ابھی تو راستہ بڑا لمبا ہے، اس لیے چلنے سے گریزاں ہیں. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور انقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے. کس بات پہ؟ لو استطعنا، اگر ہم میں استطاعت ہوتی، لخرجنا معکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلتے. یعنی قسمیں کھا کھا کے تمہیں یقین دہانی کرائیں گے کہ ہماری بڑی مجبوریاں ہیں، ہم اس لیے نکل نہیں پا رہے، ورنہ ضرور ہم بھی چلتے. دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن کیا کریں. یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں. یہ سب اوپر کی باتیں کر رہے ہیں، حقیقتاً جو باتیں اور خدشے انہیں جہاد پہ جانے سے روک رہے ہیں وہ تو ان کے دلوں میں ہیں، آپ کے سامنے ظاہر ہی نہیں کر رہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کو ٹال رہے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کا معاملہ ہوتا ہے، قربانی کا معاملہ ہوتا ہے،
اور دل اپنا نہیں چاہ رہا ہوتا اور بہانے ہم دوسرے کر رہے ہوتے، وجوہات کچھ اور بتا رہے ہوتے، ہماری زبان اور دل میں فرق ہوتا ہے. تو ایسے موقعوں پر پھر اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ تو چلے جنگ کا معاملہ تھا، ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے معاملوں کے لیے چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آج مہمان آ رہے ہیں اور آج کسی کی شادی پہ جانا ہے اور آج ہم رات دیر سے واپس آئے تھے اس لیے آج ذرا آرام کر لیں. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دین کے کام سے بیٹھ جاتے ہیں. آج بھی جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سب کچھ گھر میں بیٹھ کے سیکھ اور پڑھ سکتے ہیں. جو برکت یہاں ہوتی ہے اجتماعی طور پر ایک چیز کو سیکھنے کو، گھر میں تو نہیں ہے. تو ہم سب کو کسی بھی طرح کے جہاد میں جب ہم ہیں تو اپنے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جھوٹے بہانے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مجبوریاں بنا کے ہم اس راستے سے پیچھے تو نہیں رہ رہے. کیونکہ بعض اوقات ہماری استطاعت میں ہوتا ہے لیکن ہم ہمت نہیں کرتے، رسک نہیں لیتے، آگے نہیں بڑھتے، تکلیف میں خود کو نہیں ڈالنا چاہتے، خود کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت محبت کے ساتھ آپ کو ایک طرح سے تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ نے اجازت دینے میں جلدی کیوں کی. کیونکہ ہو ہی رہا تھا نا کہ منافقین آ کے جھوٹے عذر بہانے پیش کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی ہوتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے جو آپ کا ایک اخلاق تھا اور جو آپ کا ایک خاص انداز تھا نرمی کا، اس کی بنا پر آپ جو بھی آتا کہ میرا یہ مسئلہ یہ بہانہ، آپ کہتے اچھا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ ان کو چھٹی نہیں ملنی چاہیے تھی. کیونکہ سورۃ نور میں بھی آتا ہے کہ جب کسی اجتماعی کام میں لوگ ہوں تو ان میں سے جس کو چاہیں آپ چھٹی دیں، جس کو چاہیں نہ دیں. یہاں تو بالکل نہ دیں. آج تو کسی کی بھی چھٹی نہیں، چھٹی بند ہے سب کی. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ پر الذین صدقوا، ان لوگوں کا حال جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے. یعنی آج تو ان کے نفاق کے کھل جانے کا موقع تھا، ان کی وفاداریوں کی حقیقت معلوم ہونے کا وقت تھا. اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیار کا انداز بھی ہے اور ایک چیز پر روکا بھی جا رہا ہے